جہاں پر بھی جس مقام پر ہو اپنے نبی کا نام سنیے تو نبی پر درود پڑھا کیجیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف پر منبر شریف کے اوپر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ مسجد بھری ہوئی تھی۔ میرے نبی پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین۔ دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے، پھر کہتے ہیں آمین۔ صحابہ پریشان ہے کہ آج دعا کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے اور میرے نبی آمین کہتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر تیسری سیڑھی پر میرے آقا نے قدم رکھا، پھر فرماتے ہیں آمین۔ جب کام مکمل ہو گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے نہیں پوچھیں گے آقا تو کس سے پوچھیں گے؟ آپ سے معلوم نہیں کریں گے تو کس سے پوچھیں گے میرے آقا؟ اے میرے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان میرے آقا، اے میرے آقا ذرا نظر کرم فرمائیے۔ جب آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھے ہیں اس وقت آپ نے آمین کہا ہے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا ہے آمین آپ نے کہا ہے، تیسری سیڑھی پر آپ قدم رکھے ہیں آمین کہتے ہیں، لیکن دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے آقا ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں او صحابہ سنو سنو، جب میں نے مسجد نبوی شریف کے پہلے منبر پر قدم رکھا ہے، پہلی سیڑھی پر چڑھا ہے، اس وقت جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جہاں پر آپ کا نام لیا جائے، جس جگہ پر آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور لوگ آپ پر درود نہ پڑھے، آپ پر سلام نہ پڑھے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا ہے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جس کی ماں اور باپ بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے میں وہ پہنچ جائے اور اس کی اولاد اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، وہ بیٹا اور بیٹی تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا ہے، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور روزہ رکھ کر کے عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اللہ کو منع نہ لے، وہ بھی انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے کیا پتا چلا میرے بھائیوں؟ دعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین۔ آمین کون کر رہے ہیں؟ کائنات کے سردار، یعنی اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی عظمت ہے، رتبہ ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے اور وہ ذات مقدس آمین کہہ رہے ہیں۔ یعنی خدا کی خدائی میں سب سے افضل میرے نبی کی ذات ہے۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس جگہ پر آپ کا نام لیا جائے اور لوگ سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، تو اس سے کثرت سے درود شریف پڑھایا کرو۔ اس لیے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے، جو درودوں کا وظیفہ کرتا ہے، اس کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہو، ہم ہو، یا ہمارے گھر کے بچے ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کیجیے۔ اور رات میں سونے جائیے بستر پر تو درود شریف پڑھ کر کے سویا کیجیے۔ اور جس جگہ پر کسی کے منہ سے اگر اپنے نبی کی تعریف سنو یا نام سنو میرے آقا کی، تو اس وقت اتنا ضرور کہو صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھا کیجیے۔ اور جس کی ماں یا باپ بوڑھا ہو، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیجیے۔ جس کی ماں ناراض ہے جس اولاد سے،
یا جس کا باپ ناراض ہے جس اولاد سے، پھر اس انسان کی نہ تو دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، آخر میں پھر اس انسان کو جہنم میں جلنا ہوگا۔ جس کے ماں باپ ناراض ہے وہ انسان کو جنت ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، اور اگر یہ دونوں شے ناراض ہو گئے تو دروازہ بھی بند، جنت بھی ختم۔ اس لیے جس کو ماں باپ ملے اپنے مقدر پہ ناز کیجیے اور اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کیجیے، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس کا باپ یا جس کی ماں اپنے بچوں سے اگر وہ ناراض ہے تو سمجھو کہ اس بچے سے اللہ کے رسول بھی ناراض ہے اور خدا وحدہ لا شریک بھی اس سے ناراض ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جس انسان سے اس کی ماں اس کا باپ ناراض ہو گئے اس سے اللہ کے رسول بھی ناراض ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے، اور جس سے راضی ہے اس سے اللہ کا محبوب بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا پر خدا کی رضا ہے۔ جس کی ماں جس کا باپ اس سے خوش ہے سمجھو کہ اس سے خدا بھی خوش ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہے، اور اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ اے میرے بھائیوں، جس کی ماں یا باپ ناراض ہو پھر اس کی کوئی دعا کہیں سے بھی کیجیے قبول نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ آپ لاکھ عبادت کیجئے، اگر یہ دونوں شے ناراض ہے، ماں یا باپ میں سے کوئی بھی ناراض ہے تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اور آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو اف تک مت کہو، حدیث میں بات آئی ہے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اس لیے کہ یہ دونوں شے اگر راضی ہے تو پھر انشاءاللہ جنت ملے گی، اگر یہ دونوں ناراض ہو کر کے چلے گئے تو جنت ملنا بہت مشکل ہے۔ تیسری بات، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے ذکر و اذکار کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے، اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیجیے، روزہ دل سے رکھیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس مہینے کی فضیلت بہت ہے میرے بھائیوں، میرے نبی کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا فضیلت ہے، اس کی مرتبہ کیا ہے، تو میری امت روزانہ یہی تمنا کرے گی کہ کاش سال کا ہر دن رمضان کا دن ہوتا۔